تو آج ہمارے پاس ایک بہت ہی دلچسپ تحریر ہے جس کا عنوان ہے حدود ایک معین وقت تک میں۔ یہ عنوان خود ایک سوال کی طرح ہے، مطلب یہ پوچھ رہا ہے کہ روحانی رہنمائی کا جو نظام ہے جسے یہاں حدود کہا گیا ہے، کیا وہ کسی خاص دور کے لیے تھا یا اس کی ضرورت ہمیشہ رہے گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ بالکل، اور اس تحریر کی سب سے جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس کا جواب صرف مذہبی کتابوں سے نہیں دیتی، یہ ہمیں اپنے ارد گرد دیکھنے کو کہتی ہے، کائنات میں، آسمان پر اور خود ہمارے اپنے وجود کے اندر۔ یہ سورج، چاند، ستاروں اور یہاں تک کہ ہماری دیکھنے اور سننے کی صلاحیت کو بطور دلیل استعمال کرتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی منفرد انداز ہے۔ تو چلیں اس تحریر کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کائنات کے اصولوں کو استعمال کر کے روحانی رہنمائی کے دائمی ہونے کے بارے میں کیا راز افشا کرتی ہے۔ آئیے اسے کھولتے ہیں۔ تحریر کی شروعات ایک بہت ہی بنیادی خیال سے ہوتی ہے جو ایک حدیث پر مبنی ہے۔ اللہ نے اپنے دین کی بنیاد اپنی مخلوقات کی مانند رکھی ہے تاکہ اس کی مخلوقات سے اس کے دین کی دلیل مل سکے۔ یہ سننے میں تو بہت آسان لگتا ہے، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ دراصل پوری بحث کی چابی ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ جس طرح آپ ایک پینٹنگ کو دیکھ کر پینٹر کی صلاحیت کا اندازہ لگاتے ہیں، اسی طرح آپ کائنات کو دیکھ کر اس کے بنانے والے کے اصولوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی قدرت کے قوانین اور روحانی قوانین میں ایک تعلق ہے، ایک متوازی نظام ہے۔ اچھا، متوازی نظام۔ تحریر میں اس کے لیے کچھ بھاری اصطلاحات بھی استعمال ہوئی ہیں، جیسے عالم خلق، عالم دین اور عالم وحدت۔ یہ سننے میں تو کافی پیچیدہ لگتی ہیں۔ کیا ہم انہیں آسان لفظوں میں سمجھ سکتے ہیں؟ ضرور۔ آپ اسے 3 سطحوں کی طرح سوچ سکتے ہیں۔ عالم خلق ہماری مادی دنیا ہے جسے ہم چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ عالم دین روحانی اصولوں اور رہنمائی کی دنیا ہے، اور عالم وحدت وہ مقام ہے جہاں یہ دونوں آپس میں جڑ جاتے ہیں، جہاں مادی چیزوں میں روحانی معنی نظر آنے لگتے ہیں۔ تحریر کا دعویٰ ہے کہ یہ تینوں دنیایں ایک ہی نقشے پر بنی ہیں۔ تو گویا دلیل یہ ہے کہ اگر آپ کو روحانی دنیا کا کوئی اصول سمجھنا ہے تو اس کی مثال آپ کو اپنی ہی مادی دنیا میں مل جائے گی۔ آپ کو صرف دیکھنا آنا چاہیے۔ یہ صرف مان لینے کی بات نہیں بلکہ مشاہدہ کرنے کی دعوت ہے۔ بالکل یہی نکتہ ہے۔ مصنف یہ کہہ رہا ہے کہ سچائی کو ثابت کرنے کے لیے صرف بحث مباحثے کی ضرورت نہیں، بلکہ قدرت خود اس کی سب سے بڑی گواہ ہے۔ جس طرح دیکھیں، کشش ثقل کا قانون ہمیشہ کام کرتا ہے، اسی طرح روحانی رہنمائی کے بھی کچھ دائمی اصول ہیں جو کبھی نہیں بدلتے۔ ٹھیک ہے، یہ تو بنیاد ہو گئی۔ اب آتے ہیں اس کی سب سے دلچسپ مثال پر جو آسمان سے لی گئی ہے۔ تحریر میں امام زمان کو نوری سورج سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ صرف شاعری نہیں ہے نا، اس کے پیچھے گہری منطق ہے۔ جی، اور یہ تمثیل بہت خوبصورتی سے پوری دلیل کو کھول دیتی ہے۔ دیکھیں، مادی دنیا میں سورج روشنی اور توانائی کا بنیادی ذریعہ ہے۔ وہ ہمیشہ موجود ہے، یہاں تک کہ جب رات کو وہ ہمیں نظر نہیں آتا تب بھی وہ کائنات میں موجود ہوتا ہے۔ تحریر کہتی ہے کہ روحانی رہنمائی کا جو بنیادی سرچشمہ ہے، یعنی امام، وہ بھی اسی سورج کی طرح ہمیشہ موجود ہے۔ اور جب سورج ہماری نظروں سے اوجھل ہوتا ہے تو اس کی روشنی چاند منعکس کرتا ہے۔ تو چاند ایک طرح سے ثانوی رہنما ہوا۔ بالکل، چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں، وہ سورج کی روشنی ہم تک پہنچاتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جب رہنمائی کا بنیادی ذریعہ براہ راست سامنے نہ ہو تب بھی اس کا نور دوسرے ذرائع سے ہم تک پہنچتا رہتا ہے۔ رہنمائی کا سلسلہ کبھی ٹوٹتا نہیں، صرف اس کی شکل بدل جاتی ہے۔ میں یہاں اس منطق کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، پہلے سورج پھر چاند، لیکن ستارے وہ تو چاند کے مقابلے میں بہت مدھم ہوتے ہیں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ رہنمائی کمزور یا مشکل ہو جاتی ہے؟ تحریر اس روشنی کے معیار کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ تحریر کا زور روشنی کی مقدار پر نہیں بلکہ اس کے کام پر ہے۔ ستارے مدھم ضرور ہیں، لیکن گہرے اندھیرے میں جب چاند بھی بادلوں میں چھپ جائے تو وہی ستارے سمت دکھانے کا کام کرتے ہیں۔ ایک صحرا میں بھٹکا ہوا مسافر ستاروں کی مدد سے ہی اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ تو یہ کمزوری نہیں بلکہ مختلف حالات میں رہنمائی کی مختلف شکلیں ہیں، ہر ایک کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے۔ یہ تمثیل دلچسپ تو ہے، لیکن کیا اس میں یہ خطرہ نہیں کہ لوگ ثانوی ذرائع یعنی چاند اور ستاروں ہی کو اصل روشنی سمجھ بیٹھیں اور سورج کو بھول جائیں؟
क्या तहरीर इस मुमकिन गलत फहमी पर बात करती है? करती है, और बहुत वाज़े तौर पर। तहरीर इस बात पर जोर देती है कि चांद और सितारे रोशनी मुनफ़िस करते हैं, वो खुद रोशनी का जरिया नहीं है। ये फ़र्क बहुत अहम है। रूहानी निज़ाम में भी जो दीगर रहनुमा यानी हुदूद है, वो इल्म और रहनुमाई बुनियादी सरचश्मे यानी नूरी सूरत से ही हासिल करते हैं। अगर कोई चांद को ही सूरत समझ बैठे तो ये उसकी अपनी गलत फहमी होगी, निज़ाम की खामी नहीं। तो ये एक मरबूत और दर्जाबंदी वाला निज़ाम है। सूरज, चांद, सितारे, ये सब अलग अलग नहीं बल्कि एक ही रोशनी के निज़ाम का हिस्सा हैं। सब मिलकर आसमान को रोशन रखते हैं। इसी तरह रूहानी रहनुमाई का निज़ाम भी एक मुकम्मल इकाई है। किसी एक हिस्से को दूसरे से अलग करके नहीं समझा जा सकता। बिल्कुल। और इसमें एक और दिलचस्प बात यह है कि कभी बादल चांद को छुपा लेते हैं। तहरीर के मुताबिक ये हमारी अपनी रुकावटों की अलामत हो सकती हैं, हमारी लाइल्मी, हमारी गफलत, जो हमें रहनुमाई हासिल करने से रोकती हैं। रोशनी तो मौजूद है, लेकिन हम तक पहुंच नहीं पा रही। ठीक है, तो ये सूरज, चांद, सितारों वाली मिसाल बहुत बड़ी और कायनाती सतह की है, लेकिन तहरीर इस बड़े आइडिया को हमारी ज़ाती इंसानी सतह पर भी तो लाती है ना? ये इस बारे में बात करती है कि हम खुद दुनिया को कैसे महसूस करते हैं। इसका पिछली बहस से क्या ताल्लुक है? यहाँ से बहस और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि अब ये कायनात से निकलकर खुद हमारे अंदर आती है। तहरीर ज़ाहिर और बातिन के तसव्वुरात को इस्तेमाल करती है। इसको समझने के लिए वो हमारे हवासे खमसा यानी 5 हिस्सों की मिसाल देती है। अच्छा, ये कैसे काम करता है? मिसाल के तौर पर आप एक गुलाब का फूल देखते हैं, आपकी आंखें उसका सुर्ख रंग देखती हैं, आपकी नाक उसकी खुशबू महसूस करती हैं और आपके हाथ उसकी पंखुड़ियों की नरमी को छूते हैं। ये सब कुछ जो आप अपने हवास से महसूस कर रहे हैं, ये फूल का ज़ाहिर है। और उसका बातिन क्या हुआ फिर? वो हकीकत है जो हवास की पकड़ में नहीं आती। अच्छा, तो ये तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वाली बात हो गई। ज़ाहिर वो फ़ोन है जो हमारे हाथ में है, उसकी स्क्रीन, उसका डिज़ाइन, और बातिन वो ऑपरेटिंग सिस्टम और ऐप्स हैं जो उसे कारआमद बनाती हैं। एक के बगैर दूसरा बेकार है। क्या ये एक मुनासिब मिसाल है? ये एक बेहतरीन मिसाल है। तहरीर भी यही कह रही है। इसमें कुरान की आयत का हवाला है, वही अव्वल है और आखिर, और ज़ाहिर है और बातिन। यानी हर ज़ाहिर चीज़ एक बातनी हकीकत से ही पैदा होती है। आपका फ़ोन एक खूबसूरत डिवाइस तो हो सकता है, लेकिन उसकी असल ताकत उसके सॉफ्टवेयर में है। अगर सॉफ्टवेयर ना हो तो वो सिर्फ शीशे और धात का एक टुकड़ा है। तो जब तहरीर इमाम ज़मान के ज़ाहिर और बातिन की बात करती है, तो इसका मतलब ये है कि इनके वजूद को सिर्फ जिस्मानी तौर पर देखना, ये ऐसा ही है जैसे किसी किताब को उसके सरवरक से परखना। असल चीज़ तो बातिन है, यानी किताब के अंदर का इल्म और रहनुमाई और हुदूद वो ज़रिया हैं जो हमें वो किताब पढ़ना सिखाते हैं। क्या मैं सही समझा? आपने बिल्कुल उसकी रूह को पकड़ लिया है। तहरीर यही दलील देती है कि इमाम का ज़ाहिर उनका जिस्म है, लेकिन उनका बातिन, उनकी दावत, उनका इल्म, उनकी तावील है जो हमेशा मौजूद रहती है। अगर कोई कहता है कि इमाम ज़ाहिर में मौजूद नहीं, तो तहरीर का जवाब है कि उनका बातिन तो हमेशा मौजूद है, जिस तक रसाई उन हुदूद के ज़रिए मुमकिन है जो चांद और सितारों की तरह उनके नूर को मुनक़िस करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ ज़ाहिर पर तवज्जो मरकूज़ करना, यानी सिर्फ ज़ाहिरी आमाल, रसूमात या शख्सियत परस्ती, ये एक बहुत ही अधूरी तस्वीर है। ये ऐसा ही है जैसे कोई शख्स फ़ोन के डिज़ाइन की तारीफ करता रहे लेकिन उसे इस्तेमाल करना कभी ना सीखे। बिल्कुल। और इससे भी आगे, अगर कोई सिर्फ बातिन की बात करे और ज़ाहिर को बिल्कुल रद्द कर दे, तो वो भी एक इंतहा है। ये ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि मेरे पास दुनिया का बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसे चलाने के लिए कोई हार्डवेयर ही ना हो। दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम है। ज़ाहिर और बातिन मिलकर ही हकीकत को मुकम्मल करते हैं। तो हमने ये सफ़र एक बुनियादी उसूल से शुरू किया कि कायनात और दीन एक ही नक्शे पर हैं। फिर हमने इसे आसमान में सूरज, चांद और सितारों की मिसाल से समझा, और अब इसे इंसानी सतह पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यानी ज़ाहिर और बातिन के तस्वर से जोड़ दिया है। इन सब का ख़त्मी नतीजा क्या है? ये सारी बहस हमें कहाँ लेकर जाती है? ये हमें वापस हमारे पहले सवाल पर लेकर जाती है कि हुदूद यानी रूहानी रहनुमाओं की ज़रूरत दायमी है या नहीं।
اس پوری بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ حقیقی روحانی پہچان ان دونوں ظاہر اور باطن کو سمجھے بغیر ناممکن ہے، اور چونکہ ہم خود باطن تک براہ راست نہیں پہنچ سکتے، جیسے ہم خود سافٹ ویئر کوڈ نہیں لکھ سکتے، ہمیں ہمیشہ ان ماہرین یعنی حدود کی ضرورت پڑتی ہے جو ہمیں اس سافٹ ویئر کو استعمال کرنا سکھائیں۔ تو جواب یہ ہوا کہ جس طرح انسان کو روشنی کے لیے ہمیشہ سورج، چاند یا ستاروں کی ضرورت رہے گی، اور جس طرح ہمیں ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کے لیے ہمیشہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر دونوں کی ضرورت ہوگی، اسی طرح روحانی رہنمائی کے اس نظام کی بھی ہمیشہ ضرورت رہے گی۔ یہ کوئی وقتی انتظام نہیں تھا، بلکہ ایک دائمی اصول ہے۔ جی، اور تحریر اسے ایک بہت ہی دلچسپ منطق کی انجام تک پہنچاتی ہے۔ اس میں قیامت کے قریب کے بارے میں ایک قرآنی حوالے کا ذکر ہے کہ سورج اور چاند اکٹھے ہو جائیں گے۔ تحریر کے مطابق اس وقت تمام حدود کا ظہور امام قائم کے ساتھ ہوگا، جو نوری سورج ہیں۔ یہ ایک طرح سے تمام رہنمائی کے ایک ہی نقطے پر جمع ہو جانے کی طرف اشارہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو رہنمائی مختلف درجات میں بٹی ہوئی ہے، جیسے سورج، چاند اور ستارے، اس وقت وہ سب ایک ہی جگہ سے، ایک ہی ذریعے سے ظاہر ہوگی۔ یہ تو جیسے تمام روحانی سلسلوں کے مکمل ہونے اور ظاہر اور باطن کے فرق کے مٹ جانے کی علامت ہے۔ بالکل، یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ نظام وہی ہے، صرف وقت کے ساتھ اس کے ظاہر ہونے کے طریقے بدلتے ہیں، لیکن اس نظام کی ضرورت اور اس کی موجودگی دائمی ہے۔ تحریر کا بنیادی پیغام یہی ہے کہ جس طرح قدرت کے قوانین کبھی معطل نہیں ہوتے، اسی طرح روحانی قوانین اور رہنمائی کا نظام بھی کبھی معطل نہیں ہوتا۔ آج کا یہ سفر واقعی بہت گہرا تھا۔ ہم نے ایک الہیاتی سوال سے شروع کیا اور کائنات، آسمان اور خود انسانی شعور کی گہرائیوں تک گئے۔ مرکزی خیال تو یہی لگتا ہے کہ رہنمائی کا نظام کوئی الگ تھلگ مافوق الفطرت چیز نہیں، بلکہ کائنات کے تانے بانے میں ہی بنا ہوا ہے۔ جی، کائنات، انسانی حواس اور روحانی ڈھانچے کے درمیان جو متوازی تعلق دکھایا گیا ہے، وہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ تحریر ہمیں صرف آنکھیں بند کر کے ماننے کو نہیں کہتی، بلکہ آنکھیں کھول کر اپنے ارد گرد کی دنیا میں الہی نظام کے ان نمونوں کو دیکھنے اور پہچاننے کی دعوت دیتی ہے۔ مجھے سب سے زیادہ متاثر اس بات نے کیا کہ کس طرح ایک پیچیدہ روحانی تصور کو سمجھانے کے لیے روزمرہ کے مشاہدات، سورج کا نکلنا، چاند کی روشنی، ایک پھول کو محسوس کرنا استعمال کیے گئے ہیں۔ اس سے یہ باتیں صرف فلسفہ نہیں رہتی، بلکہ ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں، کیونکہ تحریر کی بنیاد ہی اس اصول پر ہے کہ دین کی دلیل مخلوقات سے ملتی ہے۔ مصنف نے صرف اس اصول کو بیان نہیں کیا، بلکہ عملی طور پر اس کا مظاہرہ کر کے دکھایا ہے کہ یہ دلیل کیسے کام کرتی ہے۔ اور یہ گفتگو ہمارے سننے والوں کے لیے سوچنے کا ایک نقطہ چھوڑ جاتی ہے۔ تحریر نے حواس خمسہ کی مثال دے کر یہ سمجھایا کہ ہمارے مادی حواس گہری حقیقتوں کو سمجھنے میں محدود ہیں۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں جہاں معلومات کا ایک سیلاب ہے جو ہر وقت ہمارے ظاہر یعنی ہماری آنکھوں اور کانوں کو متوجہ کرتا ہے، ہمیں اپنی زندگیوں میں باطن یعنی گہرے معنی اور سیاق و سباق کو سمجھنے کے لیے کون سے نئے حواس یا صلاحیتیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر ہماری زندگی ایک ہارڈ ویئر ہے تو وہ کون سا سافٹ ویئر ہے جسے ہمیں اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے؟